پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذہب اسلام ہی ہے، کوئی دوسرا مذہب نظر نہیں، مذہب اسلام ہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین ہے، یہاں سمجھنا چاہیے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دین اور اسلام ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اس دین مذہب کو کہتے ہیں یعنی عقیدے کو کہتے ہیں، اور شریعت احکام کو کہتے ہیں، ضروری احکام کو شریعت کہتے ہیں، اور دین عقیدے کو کہتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو سب کا دین ایک تھا اور سب کی شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا، تو دین ایک ہی ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے عقیدہ ایک ہی بتایا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور آج مسلمانوں کے درمیان جو فرقے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہیں، عقیدے سب کے ایک ہیں۔ جو اسلام کے دائرے کے اندر کے فرقے ہیں تو ان کے عقیدے ایک ہیں، جزوی طور پر کچھ شریعت میں یعنی احکام میں اختلاف ہے، ائمہ اربعہ ہیں تو مسائل میں آپس میں اختلاف ہے، لیکن عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جو باضابطہ فرقے بنے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان کہلاتے ہیں، تو ان کو جب ہم گنیں گے تو ان میں ہمارے درمیان کچھ فرق معلوم ہوگا، وہ عقیدے کا فرق معلوم ہوگا۔ تو فرقے بنتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر، اور مسلک بنتے ہیں یہ جزوی شرعی اور احکام کے اختلاف کی بنیاد پر۔ یہ بات تو ایسی ہے جو علماء کرام نے، اس لیے میں ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اب آپ غور کیجیے کہ جتنے مذاہب ہیں ان سب نے اپنے اپنے نام الگ الگ رکھے ہیں، لیکن اسلام کا نام ایک ہی ہے، جس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اس کا نام بدلا نہیں۔ آسمانی شریعت ہونے کا دعویٰ مسلمانوں کا بھی ہے، اور آسمانی شریعت کے حامی ہونے کا دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے، آسمانی شریعت ہونے کا دعویٰ عیسائیوں کا بھی ہے، آسمانی شریعت ہونے کا دعویٰ صابئین کا بھی ہے، آسمانی شریعت ہونے کا دعویٰ جو عبادیہ فرقہ ہے اس کا بھی ہے، اور بہت سارے ہیں کہ جو آسمانی شریعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری شریعت آسمانی ہے، ہمارا مذہب آسمانی ہے۔ تو جو مذہب آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، تو یہودیت بتلائے گا کہ ہمارے مذہب کا نام یہودیت ہے، ہم یہودی ہیں۔ تو اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو صرف مسلمان کا ہے، کہ مسلمان کہتا ہے کہ اسلام کو مانتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھیے تو کہیں گے ہمارے مذہب کا نام عیسائیت ہے، مسیحیت ہے، اور وہ نہیں کہیں گے کہ اسلام ہے۔ اور بھی جا کے صابئین سے پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ ہم صابئی ہیں، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین آسمانی ملا، اس دین آسمانی میں
عقائد بالکل صحیح بنیاد پر وہی موجود ہیں جو حضرت آدم کو ملے تھے، وہی موجود ہیں عقیدے جو حضرت نوح کو ملے تھے، حضرت صالح کو ملے تھے، حضرت لوط کو ملے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سب کو ملے تھے۔ اس سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے، کس بنیاد پر مغفرت ہوگی۔ یہ یاد رکھو کہ مغفرت عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، یعنی جنت کی چابی عقیدہ ہے۔ جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، عمل چاہے کتنا ہی اچھا کر لے، اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ عقیدہ جنت کی چابی ہے۔ جس کے پاس عقیدہ صحیح نہیں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل چاہے کتنا ہی کر لے، صدقہ خیرات کتنا کر لے، لوگوں کی خدمتیں کتنی کر لے، اپنی زبان کتنی نرم کر لے اور فرشتہ کی طرح جو روئے زمین پر وہ چلے، کسی انسان کو نہ ستائے، کسی حیوان کو نہ ستائے اور کچھ بھی گناہ نہ کرے، وہ تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر مسلمان ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم اسلام کے حامی کہلاتے ہیں، اور جو عقیدہ حضرت آدم سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہے، وہ عقیدے 6 عقیدے ہیں۔ جو عقیدے ہم بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں اور ہم خود بھی یاد کرتے ہیں اور دل اور جان سے اس عقیدے کو، ان عقیدوں کو، 6 عقیدوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ 6 عقیدے بنیادی ہیں۔ جو آدمی ان 6 عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کو نہیں مانے گا، اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، جنت میں داخلہ ہونے کے بعد جنت کے اونچے مقامات اور اونچے مکانات اور اونچی فیسلٹیاں، یہ سب جو ملیں گی وہ اعمال کی بنیاد پر ہوں، کہ جس کا عمل کم ہوگا وہ نچلی منزل میں ہوگا اور جس کا عمل اونچا ہوگا وہ اونچی منزل میں ہوگا، اونچے محل میں ہوگا۔ ان کی خاطرداری زیادہ کی جائے گی، ان کے پاس غلمان زیادہ ہوں گے۔ جنت کے بچے جو خدمت گار ہیں ان کو خدمت گار بچوں کو غلمان کہتے ہیں، تو زیادہ ہوں گے، تو ان کے پاس ازواج اور بیویاں زیادہ ہوں گی اور ان کے صوفے اور ان کے بستر زیادہ ہوں گے اور ان کو اچھے سے اچھے مشروبات نصیب ہوں گے۔ یہ جو درجے ہیں، یہ کیٹیگریاں ہیں، یہ کیٹیگریاں بنیں گی اعمال صالحہ کی بنیاد۔ اس لیے اسلام میں ایک طرف عقیدے کو درست رکھنا ضروری ہے اور دوسری طرف اعمال صالحہ کو صحیح رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، جنت کے مستحق ہو گئے۔ ہاں صحیح ہے، جنت کے مستحق ہو گئے، اگر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا تو جنت کے مستحق ہوئے، لیکن جنت میں کون سا مکان لینا چاہ رہے ہو؟ اچھا مکان لینا چاہ رہے ہو، اچھی جگہ پہ رہنا چاہتے ہو، زیادہ اونچا درجہ چاہتے ہو، تو اعمال صالحہ کرو، تو اعمال صالحہ، اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرو گے تو بھی اونچے درجے نصیب نہیں ہوں گے۔ اب اعمال صالحہ میں بھی بہت سارے ہیں کہ بعض اعمال فرائض ہیں، تو یہ فرائض کا درجہ عقیدے کے برابر کا ہے، فرائض کا درجہ عقیدے کے برابر کا ہے، یعنی وہ پاور ہے، طاقت میں وہ عقیدے کے برابر ہے۔ اس کے بعد واجبات کا درجہ آتا ہے، پھر سنن کا درجہ آتا ہے، پھر نوافل کا درجہ آتا ہے۔ تو یہ سب درجے ہیں۔ عبادت میں جتنی جو زیادہ کرے گا اس کو اتنا اونچا مقام ملے گا، جنت میں ساری نعمتیں ملیں گی۔ لیکن جنتیوں میں بھی بہت سے جنتیوں کو افسوس ہوگا۔ کیا افسوس ہوگا؟ افسوس یہ ہوگا کہ دنیا میں کچھ وقت ایسا گزر گیا جس وقت میں ہم نے اللہ کا نہیں کیا تھا۔ دنیا میں کوئی وقت ایسا گزر گیا تھا جس وقت میں ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اس لیے مومن کو پوری 24 گھنٹہ نیک عمل میں رہنا چاہیے۔ نیک عمل ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ پیر سے نیک عمل کرتا ہے، اور ایک نیک عمل یہ ہے کہ آدمی خاموش ہے اور عبادت کی نیت سے خاموش ہے اور آدمی باوضو ہے، یہ بھی اس کا نیک عمل ہے۔ آدمی کسی کو ستا نہیں رہا ہے اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ستانا،
یہ ہمارے لیے اسلامی حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، کہ بھئی مسلمان تو وہی ہوگا کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو بھی وہ بندہ ثواب کا کام کر رہا ہے، وہ حالت ثواب کی ہے۔ زبان پر اگر گرد ہے تو یہ زبان کی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو جنت میں جانے کے بعد بھی، نعمتیں ملنے کے باوجود بھی بندے کو افسوس ہوگا کہ فلاں وقت ہمارا بغیر عبادت کے گزر گیا تھا، فلاں وقت ہمارا بغیر تسبیح کے گزر گیا تھا، فلاں وقت ہمارا نیکی میں نہیں گزرا تھا، تو وہاں افسوس ہوگا۔ کیسے افسوس ہوگا؟ دیکھے گا کہ فلاں حضرت کو بہت اونچا سا مقام ملا ہوا ہے، ہمیں بھی وہی مقام ملتا اگر ہم اپنے فلاں وقت کو صحیح ٹائم پہ صحیح عبادت میں خرچ کرتے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں وقت ہم نے عبادت نہیں کی تھی؟ آج ہے، ہمارا حافظہ نہیں ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 2-4 دن پہلے کون سی عبادت کی تھی، نہیں کی تھی، 2 سال پہلے کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ پورا شہرہ دے کر کے ہر تاریخ کے ساتھ نام اعمال دے کر کے دیں گے، یہ تمہارا نام اعمال ہے۔ بندہ اٹھے گا، دیکھے گا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں بغیر ذکر کیا تھا، اور فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں نے فرض چھوڑ دیا تھا، اور فلاں وقت کو میں نے زکات نہیں کی تھی، فلاں سال میں نے زکات نہیں کی تھی، اور فلاں کو میں نے ستایا۔ وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس لیے وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوا رہے گا کہ فلاں وقت ہمارا بغیر عبادت کے گزر گیا۔ اس لیے بھائیوں، ہم مومن ہونے کی حیثیت سے کوشش ہم یہ کریں کہ ہمارا کوئی وقت بغیر عبادت کے نہیں گزرے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت پر ہم عمل کرتے رہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ تو اگر ہم سو رہے ہیں تو ہمارا سونا بھی عبادت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے سونے کی، وہ دعا پڑھ کر کے ہم سو رہے ہیں، اور سو کر کے اٹھنے کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ کے سامنے سجود ہوں گے۔ تو یہ جو سونے کا وقفہ ہے، خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں میں سو رہے ہیں، مزے لے کر کے سو رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن ہے عبادت۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ تو ہمارا کوئی ٹائم، کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ ہمارے یہاں بہت ساری نیک خاتون ایسی ہیں کہ جو گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، تسبیحات پڑھتی رہتی ہیں، گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، اور ان کی زبان پہ درود شریف ہے، گھر کے کام کرتی رہتی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں سیل ہوتا ہے، سیل پہ وہ پیستی رہتی ہیں، تو اللہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھتی رہتی ہے، ان کی زبان پہ گرد رہتا ہے جاری، حتیٰ کہ وہ سوئی بھی رہتی ہے تو ان کی زبان پہ چلتا رہتا ہے، ان کی زبان ہلتی رہتی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ غفلت میں بھی رہتی ہے تو ان کی زبان پہ گرد چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن زبان اللہ کر رہی ہے ان کی۔ اس لیے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، ذکر لا الہ الا اللہ سے اللہ کہہ کر کے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام کتنا میٹھا نام ہے، کتنا میٹھا نام ہے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شیر اور شکر کسی نے بھی زبان پہ رکھ دیا، وہ مٹھائی میری زبان پہ کسی نے رکھ دی ہو، اتنی مٹھاس مجھے محسوس ہوتی ہے۔ یہ مٹھاس اس کو محسوس ہوگی جو ہمیشہ اللہ کہہ کر کے اپنی زبان کو تھکاتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے، اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ جب وہ بیت الخلا کو جا رہے ہیں، پیشاب کے لیے جا رہے ہیں، پیخانے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی زبان کو اپنے دانت میں دبا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیت الخلا میں اللہ کرنا شروع کر دے زبان۔ حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت زبان بیت الخلا پیشاب خانے کو جاتے تھے تو اپنی زبان کو اپنے دانت پہ دبا کر کے جاتے تھے کہ کہیں زبان چھوٹتے ہی اللہ کہنا شروع کر دیتی۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، زندہ ہیں، حضرت ماسٹر قاسم صاحب، جو ماسٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اسکول میں پڑھانے والے ہیں، اسی سے ریٹائر ہوئے، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا سراج حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے یہ خلیفہ ہیں، گویا کہ تھانوی کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر ہے ہمارے یہاں، ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب کا انتقال ہو گیا۔
معلوم ہوا کہ حضرت کا آپریشن تھا، جیسے انہوں نے حضرت کا آپریشن کیا اور چیرا تو دل سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ، دل سے آواز آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے، لیکن بہرحال ان کو آپریشن کرنا تھا۔ آپریشن کے بعد جب حضرت ہوش میں آئے تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کے حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں بیعت ہونا چاہتا ہے بندہ؟ تو کہا کہ میں جب آپریشن کیا تھا تو جب آپ کا دل کھلا تو اس میں اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ تو جب بندہ اپنے دل کو اپنے قلب کو اللہ سے معلق کر دیتا ہے، اللہ سے لٹکا دیتا ہے، اللہ کی مسجد کی یاد میں لگائے رہتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگائے رہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں فرشتوں کی طرح زندگی گزاروں گا، تو ایسے آدمی کی زبان پر اللہ اللہ اتنا وقع ہوا ہوتا ہے کہ زبان بلا ارادہ ہی اللہ اللہ کرتی رہتی ہے۔ بیت الخلا جا رہا ہے بندہ تو زبان کو دبا کرتے جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زبان چھوٹتے ہی گندگی کی حالت میں اور نجاست کی جگہ میں اللہ اللہ ہونا شروع ہو جائے اور زبان اللہ اللہ کرنے لگے، اور جب آپریشن ہو رہا ہے تو دل میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ یہ بتائیے کہ کس درجہ اونچا مقام بندے گا، کس درجہ اللہ سے قریب ہے بندہ۔ اس لیے بھائیوں، یہ جو ہمارے اللہ والے بزرگان ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن کے طریقے کو اختیار کرنا ہمارے لیے صراط مستقیم کے اختیار کرنے کی طرح ہے کہ ہم صراط مستقیم پر اسی وقت رہیں گے جب ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھیں گے اور اپنے اعمال کو صحیح رکھیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنتوں کو تلاش کر کے ہم عمل کریں گے۔ حضرت میں بتا رہا تھا کہ عقیدے کل چھ ہیں۔ عقیدہ یہ ہے، ہم پہلے پڑھتے ہیں ایمان مفصل یاد کرتے ہیں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، کتاب پر ایمان لایا، ورسلہ، پیغمبروں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، اور آگے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ قدر اور تقدیر پر ایمان لایا اور موت پر ایمان لانا اور آخرت پر، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو ایمان مفصل میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں اور بنیادی چیز یہاں پر 6 ہیں۔ ان 6 چیزوں میں سے علماء کے لیے بول رہا ہوں کہ جو 5 چیزیں ہیں، تقدیر کے علاوہ جو 5 چیزیں ہیں، اس کی صراحت قرآن پاک کی آیت میں اکٹھے قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ لیکن جو تقدیر کا ایمان ہے یہ احادیث متواترہ میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث بہت مضبوط احادیث میں ہے، اور اتنی مضبوط احادیث ہے اور متواتر اس درجے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی تقدیر کا ایمان کا انکار کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو یہ جو 6 عقیدے ہیں، اللہ کو ماننا، اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے ایمان میں داخل نہیں ہے، اور کتابوں کو ماننا، اگر کوئی اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، اللہ کے کسی ایک پیغمبر کو بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور کے بعد کوئی اور نبی آگے آنے والا نہیں ہے کہ اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی، ایمان لانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ لیکن یہودیوں کو دیکھیے کہ یہودی اوپر آدم علیہ السلام سے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کس کو نہیں مانتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سلیمان یہ بھی بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، کتاب کو ادل بدل کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر کے لکھ رکھا ہے، سمویل ایک کتاب کا نام ہے، اس میں لکھ رکھا ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ کر کے بول رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لکھ رکھا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ مام پہ چڑھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے، اور تو ان کا دل اس کو عورت کے اوپر آ گیا تو بلا کر کے زنا کیا، اور زنا کے بعد حمل ثابت ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، تو اس کے شوہر کو ایک بہانے سے بھیج دیا ایک جنگ میں اور اس کو قتل کروا دیا، مروا دیا، اور اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بتائیے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ایسا نہیں رکھا ہے۔
میں نے ضرور پڑھنا چاہیے لیکن میں پڑھ نہیں سکا، کیونکہ نہایت گندی گندی باتیں جو ناول اور افسانے میں ہم نہیں پڑھتے ہیں ویسی باتیں انہوں نے اللہ کی کتاب بنا کر کے لکھ رکھی ہے، زبور کا نام دے کر کے اس میں یہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ میں نے انجیل کے چاروں ترجمے میں نے پڑھے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں نے تورات پوری پڑھی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے، اور ابھی یہ مجھے بیان کرنا تھا تو میں نے ترپن صفحے لکھے اور تورات کے سلسلے میں کہ آج جو موجودہ تورات ہے یہ کیا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب کو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہودیوں نے تورات کے نام پہ اپنی طرف سے کتاب بنا کر رکھی۔ تو انجیل کا بھی حال یہی ہے، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اب بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اس میں وفات کا تذکرہ ہوگا؟ اس میں تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے، وفات کے بعد کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بھلا اللہ کی کتاب میں اسی نبی کی وفات کا اور وفات کے بعد کے تذکرہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، جو پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ حضرت آدم کو مانتے ہیں اور آگے حضرت نوح کو، حضرت لوط کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت داؤد کو نہیں مانتے، حضرت سلیمان کو نہیں مانتے، حضرت زکریا کو نہیں مانتے، حضرت یحییٰ کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے لیکن یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو یہ ان کو نہیں مانتے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ حضرت یعقوب ہیں، حضرت سب کو مان کر کے ایک نبی ہے جن کا نام یہ لیتے ہیں ملاقی نبی، وہ کہتے ہیں انبیاء صغریٰ میں سے ملاقی نبی، وہاں تک وہ مانتے ہیں، اس کے بعد کے انبیاء کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ ملاقی نبی کب پیدا ہو، کب آئے؟ ان کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے آئے۔ تو گویا کہ اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں ملاقی نبی کے بعد، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ کے پہلے کوئی آئے ہو یا حضرت عیسیٰ کے بعد آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ یہودی نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ اسلام کے حامی نہیں ہو سکتے ہیں، انہیں نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہودی عیسائیت کو دیکھیے کہ عیسائیوں میں سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خدائی پہ حملہ کرتے ہیں، ایک خدا کے بجائے 3 خدا کہتے ہیں۔ یہ مجوسی ہیں، یہ ایک خدا کے بجائے 2 خدا کہتے ہیں کہ خیر کا پیدا کرنے والا خدا الگ ہے اور برائیوں کا پیدا کرنے والا خدا الگ ہے، ایک کو احرمن اور ایک کو یزدہ کہتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کو دیکھیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں میں ایک فرقہ ہے جن کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ تو نبیوں کو نہیں ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، فرشتوں کو نہیں ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیوں کہ فرشتوں کی حقیقت میں ہے، ایک مخلوق ہے اور نورانی مخلوق ہے، ان میں درجے ہیں، اونچے درجے کے فرشتے، نیچے درجے کے فرشتے، زمینی فرشتے، آسمانی فرشتے، بہت سارے فرشتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو نہیں مانتے، جیسے اپنے یہاں سر سید، یہ فرشتوں کے خاصی وجود کو نہیں مانتے کہ فرشتے کو مانیں گے لیکن خاصی وجود میں کہ فرشتہ تھا ہے نہیں مانتے ہیں وہ۔ تو اس طرح کا جو فرشتے کو نہیں مانتا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے جو تقدیر کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں، جو آخرت کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں۔ تو جو یہ عقیدے ہمارے بیان کیے گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے اور بہت مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر اپنے عقیدے کو ہم مضبوط نہیں رکھیں گے تو ہم نجات پانے کے مستحق نہیں ہوں گے، گویا کہ جنت کی چابی ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ اور اپنے اعمال صالحہ کو درست کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا عقیدہ، وہی عقیدہ حضرت محمد رسول اللہ کا ہے اور ہم سب لوگوں کا ہے الحمدللہ۔ اس لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور جنت کے درجات میں بلندی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو مضبوط رکھو۔ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں عزت نصیب ہوگی۔ میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔